آؤ کربلا کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ ابھی تیار ہے نا؟ ابھی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، ذرا کربلا کی ایک جھلک دیکھیں۔ 7 تاریخ کو پر کربلا میں پانی بند ہوا۔ کتنی تاریخ کو؟ سارے بولیں، پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں کیا؟ نہ نیند تو نہیں آ رہی ہے، نیند آتی تو گھر چلے جاتے ہیں، اور اگر جلسے میں کوئی سو بھی جایا کرے اٹھایا مت کرو، اس لیے کہ اگر جلسوں میں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب میں مصطفی تشریف لاتے ہیں۔ ہاں یہ اچھی جگہیں ہیں، یہاں آنکھ لگ جائے پھر حضور آتے ہیں۔ توجہ کریں، ذرا پیچھے والے بھی بول دیں سبحان اللہ۔ یا اللہ، لنگر نہیں کھایا کیا؟ اگر پیٹ میں کچھ گنجائش ہو تو ذرا زور سے بول دیں یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہاں جی، آج تو بندہ جو ہے نا تھوڑا سا کم بھی کھا کے آتا ہے کہ کچھ لنگر شنگر ملے گا، تھوڑا پیٹ ہے تو کچھ کم سے کم اللہ کے بن کھایا لنگر۔ 4 بجے لنگر چلا، 4 بجے چلے گا، ماشاءاللہ، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ اب لنگر کے نام پہ بھی نہیں بول رہے ہو، اب پھر کس نام پہ بولو گے؟ زور سے بولو نا یا حسین۔ اور بھائی لنگر 4 بجے ہے، تھوڑا سا روٹی شوٹی کھا کے آیا کرو، ہے اتنا سہارا کر کے آنا چاہیے کہ سبحان اللہ بول دیا کرو، ہاں نا، تھوڑا سا سہارا ہو پیٹ میں، خالی لنگر کے سہارے آ کے نہیں بیٹھا کرو، اس سے جو ہے نا پھر بندہ سبحان اللہ بھی بڑے مرے دل سے کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا دکھائیں کہ لنگر بھلے نہ کھایا لیکن ماں کا دودھ پیا، زور سے بولیں یا حسین۔ غور کریں، 7 تاریخ کو کربلا میں پانی بند ہوا، سامنے یزیدیوں کے خیمے لگے، ادھر حسینیوں کا خیمہ۔ حضرت غر کی ایک بیٹی تھی، تقریباً عمر 6 یا 7 برس تھی۔ 10 کی صبح آئی ہے، بچی کھیلتے کھیلتے امام علی مقام کے خیمے کی طرف آ گئی۔ بیٹی دشمن کی تھی۔ آج تو اگر بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جائے نا تو سگے بھتیجے کو آدمی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ دل کالے ہیں ہمارے، کالے، یہ بتا کے جا رہا ہوں، بھائی بھائی لڑ جائیں تو کوئی بھتیجے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر بھائی نے بھائی سے ناراضی کر لی ہے نا، کتنی بھی بڑا فنکشن گھر میں ہو جائے تو دنیا کے کتے کھا جائیں گے لیکن سگے بھتیجوں کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ ہاں اتنی رنجشیں بڑھ جاتی ہے۔ تجھے پتا یہ بچوں کا دل ہے یار، بڑے بڑے ناراضی کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بچے تو نہیں سمجھتے۔ بچوں کو تو چچا اتنا ہی پیارا ہے نا جتنا تھا۔ وہ بچے پوچھتے ہیں ابا چچا آئے گا کہ نہیں دعوت کرنے؟ بچے رو دیتے، اور ہمیں بچوں کا خیال نہیں آتا۔ اور بھائی ناراضیاں اتنی نہ بڑھاؤ کہ اپنے اپنوں سے دور ہو جائے۔ اتنی بڑی دشمنی کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں حضرت غر کی بیٹی آئی، آپ نے دیکھا کوئی بچی آئی ہے، قریب بلایا، کہا بیٹی ادھر آؤ۔ بچی قریب آئی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہتی بس یوں ہی گھومتی آ گئی۔ فرمایا آپ نے بیٹی کہاں کی رہنے والی ہے؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لشکر ہے اس میں ایک سردار ہے، نام غر ہے، میں غر کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، آج کا رواج ہوتا تو بیٹی کو تماچے مارے جاتے یا قیدی بنایا جاتا، مگر واہ نبی کے گھر والوں تمہاری ہمت و جرت کو سلام، تمہاری شان و شوکت کو سلام۔ دشمن کی بیٹی دروازے پہ آئی ہے، کوئی تانا نہیں دیا تھا، گالی نہیں دی تھی، بلکہ آپ نے بچی کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی ہم تمہاری کیا خدمت کریں، ہمارے گھر کا اصول یہ رہا ہے اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آیا ہے تو خالی نہیں گیا ہے، مگر میری بیٹی بتا تو صحیح ہمارے گھر میں تو پلانے کے لیے پانی تک نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، ہم تمہیں کیا کھلائیں؟ اللہ اکبر۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے حضرت حسین کی سکینہ کا گزر ہو جاتا ہے۔ جیسی حضرت سکینہ گزری ہیں، سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا تھا سکینہ کا جی پھوپھی، کہا بیٹی ذرا قریب آ جائیے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہیں لیکن آج انہیں کھلانے کے لیے ہمارے گھر پہ روٹی نہیں ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، اگر یہ خالی چلے گئے
تو قیامت تک کے لیے ہمارے خاندان کو لوگ تانے دیں گے کہ پھوپھی چاہتی کیا ہو، کہ بیٹی تمہارے کان میں دو دو بالیاں پڑی ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک ایک بالی تمہارے کان کی اس بچی کے کان میں ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی نکال لیجئے کان سے۔ جیسی وہ بالی کان سے نکالی گئی ہے، ذرا توجہ سے سننا پیارے، آپ نے وہ بالیاں نکالی ہیں، نکالنے کے بعد آپ نے اس بچی کے کان میں ڈالی ہے، بچی نے سارے خیموں کا جائزہ لیا ہے، واپس اپنے خیمے کی طرف گئی ہے، جیسی باپ کے پاس پہنچی ہے، باپ پہ تو بچی کی نظر ہوتی ہے، بچی کی نظر باپ پہ ہوتی ہے، جیسی باپ نے بچی کے کان میں بالیاں دیکھی، کہنے لگے بیٹی جب ہم کربلا میں آئے تھے تو تمہارے کان میں یہ بالیاں نہیں تھی، بتاؤ تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہو؟ اتنی بات بچی نے سنی ہے، اسے کیا پتا تھا، بچی تو بچی ہوا کرتی ہے۔ بچی نے کہا بابا وہ سامنے والا خیمہ نظر آ رہا ہے، کہا ہاں، کہا میں صبح صبح اس خیمے میں گئی تھی، بابا اس خیمے کے لوگ بڑے اچھے ہیں، جب میں گئی تھی اس خیمے میں نے خاتون کو دیکھا جو سب سے عمر دراز خاتون تھی، انہوں نے مجھے قریب بلایا، بلا کر کے سینے سے لگایا، بابا کیا بتاؤں جب انہوں نے سینے سے لگایا تھا تو ایسا سکون کبھی ماں کے سینے سے لگ کے نہیں ملا تھا جیسا سکون زینب کے سینے سے لگ کے ملا تھا، کہا بابا اس نے مجھے سینے سے لگایا۔ خاتون نے کہا تھا بیٹی ہمارے گھر کے اندر کھانے کا انتظام نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پلا دیا جاتا۔ کہا بابا جب میں واپس آنے لگی تھی میں نے خود ان کے خیموں میں دیکھا ہے، بابا ان کے خیمے میں پانی تو نہیں تھا لیکن ہر کسی کی زبان پہ قرآن جاری تھا، بابا میں نے پورے خیمے کو دیکھا ہے، سب کے ہونٹ سوکھے تھے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بابا میں نے ایک جھولے کو دیکھا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، بابا اس کے بھی ہونٹ سوکھے تھے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس بچے کے آج پیاس کی وجہ سے گردن پھر گئی ہے، دوسری طرف کو ہو نہیں رہی ہے، کہا بابا یہ ان کی پیاس تھی، جب میں واپس آنے لگی تھی تو انہوں نے اپنی بچی کے کان سے اتاری ہے بالیاں اور میرے کان میں ڈال کے کہا تھا بیٹی آج یہ بالیاں قبول کر لے اور کبھی وقت ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کر کے ہم اپنے گھر کا حق ادا کر کے دکھائیں گے۔ اتنی بات سنی ہے حضرت حر کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی تجھے پتا نہیں ہے تو کس کے گھرانے سے آ رہی ہے؟ کہا بابا بتاؤ تو صحیح۔ کہا بیٹی یہ وہ ہیں جن کا میں نے پانی بند کیا تھا، یہ وہ ہیں جن کا میں نے راستہ روکا تھا، یہ وہ ہیں جن کو میں نے خیمے لگانے پہ مجبور کیا تھا۔ اتنا سننا تھا بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹی نے کہا تھا بابا پتا تو صحیح اتنے اچھوں کے ساتھ یہ ستم تو نہیں کیے جاتے ہیں، اگر عادت اتنی اچھی ہے میرے باپ تو نے ان کا پانی کیوں بند کیا تھا، ان کے گھر کے بچوں پہ بھی ترس تمہیں نہیں آیا ہے؟ جب اتنی بات حر کی بیٹی نے کہی ہے چیخ نکل جاتی ہے حر کی، کہا بیٹی معافی کا کوئی تو راستہ ہوگا، کیا مجھے بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بچی نے رو کے کہا تھا بابا جو دشمنوں کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ پھر دشمنوں سے بدلہ بھی تو نہیں لیتے ہوں گے۔ کہا بیٹی میں کیا کروں؟ کہا بابا اگر بخشش چاہتے ہو وقت ہے، زندگی ہے، قدم پکڑ لو بخش دیے جاؤ گے۔ اور نے کہا تھا بیٹی اگر بدلے میں سر کاٹ دیا تو کیا ہوگا؟ تب بیٹی نے کہا تھا بابا جتنا میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں ان کے خیمے سے نکل کے آئی ہوں، اگر کوئی ان کے خیمے میں جا کر کے ان کا مہمان بن جاتا ہے تو پھر وہ بدلے نہیں لیا کرتے بلکہ سارے جرموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ میسیج توجہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔